بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم تینوں چھوٹی بہنیں تو ٹھیک تھیں مگر بڑی بہن کچھ کھسکی ہوئی تھی۔ کبھی تو ذہین و فتین لگتی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی، کبھی یوں بھولی بن جاتی کہ جلتے توے پر ہاتھ دھرنے لگتی۔ لوگ انہیں نیم پاگل کہتے مگر امی کہتی تھیں میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ والدہ کبھی کبھی گزرے دنوں کے تذکرے لے بیٹھتی۔ ایک روز بتانے لگی کہ نادیہ جب چھوٹی سی تھی تو بہت تنگ کرتی تھی۔ تبھی میں نے 12 سال کے لڑکے کو، جس کا نام شایان تھا، ملازم رکھ لیا تاکہ جب میں کام کروں تو یہ اسے بہلائے۔ تنگ کرتی تو میں شایان سے کہتی کہ ذرا اسے گھمانے پھرانے لے جاؤ، میں کام سمیٹ لوں۔ ان دنوں افشاں 6 ماہ کی تھی۔ جبکہ شایان نادیہ کو باہر لے جاتا تو میں چھوٹی کو نہلا دھلا کر جھولے میں سلا دیتی، جلدی جلدی کام کاج سمیٹ لیتی۔ یہ معمول ہو گیا۔ شایان کہتا بی بی جی سامنے والے پارک میں جا بیٹھتا ہوں تو یہ گھاس پر کھیلتی رہے گی۔ ان دنوں نادیہ کی عمر 4 سال تھی۔ ہر شے کو پکڑنے کی کوشش کرتی، کچن میں گھس کر آٹا دال چاول جس چیز پر ہاتھ پڑتا اسے گرا دیتی۔ تب میں یکسوئی سے کام نہ کر سکتی۔ تمہارے ابا غصے کے تیز تھے، کھانا وقت پر چاہتے تھے، گھر اور بچیوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی میں نادیہ کو شایان کو پکڑانے پر مجبور ہو جاتی، وہ بھی اسے بھائی کہتی تھی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، سامنے والا لڑکا 12-13 سال کا کھڑا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی میں سامنے والے گھر کا ملازم ہوں، آپ اپنی بچی شایان کو دے کر پارک میں نہ بھیجا کریں، بس یہی کہنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا وہ اسے تنگ کرتا ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے شایان آ گیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے دل میں وسوسہ ڈال گیا۔ تبھی میں نے شایان کو نکال دیا اور ایک بوڑھی عورت کو آیا رکھ لیا۔ تبھی سے میرے دل میں یہ وسوسہ موجود ہے کہ وہ لڑکا ایسا کیوں کہہ گیا تھا، اس کی شایان سے کیا دشمنی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکا بھی نظر نہ آیا۔ امی کی یہ بات میرے ذہن میں ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ آپ ہی ذرا سمجھدار ہوئیں تو ہم منجلی بہنوں سے خوب الجھتیں، کبھی بے خبری میں ہمیں دھکا دے دیتی کہ ہم فرش پر جا گرتے، گھٹنوں پر چوٹیں لگتیں تو سہلاتے رہ جاتے۔ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ البتہ سب سے چھوٹی بہن کو کچھ نہ کہتیں، انہیں پتہ تھا کہ یہ چھوٹی ہے، چوٹ لگی تو سہ نہ پائے گی اور اماں کی شامت بلا دے گی۔ آپ ہی بظاہر نارمل لگتی تھیں مگر وہ نارمل نہیں تھیں۔ کسی بات پر غصہ آ جاتا تو چپکے نقصان کرتیں، ہماری چپلیں کاٹ ڈالتیں یا کتابیں پھاڑ کر بیگ میں رکھ دیتیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہو گئے۔ آپ ہی بھی اب 22 سال کی ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں والد صاحب اپنے کسی وجہ سے ملازمت سے معطل ہو گئے اور گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ گھر کے حالات پہلے کب درست تھے؟ والد کی غصیلی طبیعت نے ہی دراصل ماحول خراب کیا تھا۔ والدہ شروع میں سہتی رہیں، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو شوہر کے منہ کو آنے لگیں، بولنے لگتیں تو گھنٹوں بولے جاتیں، 1 منٹ کو چپ نہ ہوتیں، یہاں تک کہ ہمارا دماغ پھٹنے لگتا اور والد بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل جاتے۔ میاں بیوی کے مزاج کتنے تیکھے ہی کیوں نہ ہوں، اولاد جوان ہو تو پھر تحمل اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے، مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ امی ابو میں کبھی نہ بنی اور ہم جوں بڑے ہو گئے ان کے مزاجوں میں مزید تلخی آ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپا نادیہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں۔ وہ تو پہلے ہی عجیب تھیں اور عجیب و غریب ہوتی گئیں۔ ان کی حرکات ناقابل برداشت تھیں۔ سخت گرمیوں میں سویٹر پہن کر دھوپ میں بیٹھ جاتیں، کبھی خود پر گرم پانی گرا لیتیں اور پھر خوب کہکہے لگاتیں، مگر والدہ نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ ایک روز ماموں اور ممانی ہمارے گھر آئے تو نادیہ کو دھلے ہوئے کپڑوں کو بار بار دھوتے دیکھا۔
ماموں کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے امی سے کہا، باجی تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ بچی ذہنی بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ لڑکی ذات ہے اور تم کیسی ماں ہو، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو۔ امی کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں، مجھے نہیں معلوم کہاں اور کس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ تب ماموں نے اسی وقت مجھے اور آپی کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک واقف کار ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ یوں باجی کا باقاعدہ علاج ہونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب قابل آدمی تھے، انہوں نے بہت توجہ سے علاج کیا۔ میری بہن کافی حد تک نارمل رہنے لگی۔ اب وہ لڑتی جھگڑتی نہیں تھی، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کم کرتی، مگر ہر کسی پر بلا وجہ شک کی عادت نہ گئی۔ والد سرکاری ملازم تھے، معطل ہو گئے تو مالی حالات متاثر ہوئے، پریشانی بڑھتی گئی۔ ابو بیمار پڑ گئے تو آپی نے FA کیا تھا، ملازمت کی ضد کی تو امی نے اجازت دے دی کہ اگر روکا تو کہیں پھر سے نفسیاتی دورے نہ پڑ جائیں، کیونکہ آپی کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر انہیں کسی بات پر روکتے ٹوکتے تو ان کی ذہنی کیفیت مزید بگڑنے لگتی، وہ الٹی سیدھی حرکتوں پر اتر آتیں۔ نادیہ کو ایک دانتوں کے ہسپتال میں ملازمت مل گئی۔ ان کے ساتھ ایک ڈینٹل ٹیکنیشین کام کرتا تھا جو بہت مجبور اور دکھی انسان تھا۔ ہماری بہن کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اپنا حال احوال دکھ سکھ انہیں بتانے لگا۔ کلینک کا مالک اس سے بہت کام لیتا اور بے عزتی بھی کرتا، محض اس وجہ سے کہ وہ ایک مجبور شخص تھا، غریب تھا، اور مالک اس کی کمزوری جانتا تھا کہ یہ مجبور ہے اور نوکری چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپی کو اسی وجہ سے اعظم پر ترس آ گیا، وہ سب برداشت نہ کر سکیں اور ایک روز اسے گھر لے آئیں، کیونکہ بقول اعظم کے اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ والد کو بیٹی کی اس حرکت سے دھچکا لگا کہ ایک غیر نوجوان کو گھر میں پناہ دے دی۔ محلے والے ٹھیک لوگ نہیں تھے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ کچھ پڑوسیوں نے والد کو باور کرایا کہ کیوں غیر آدمی کو گھر رکھا ہے، تمہاری بیٹی اس کے ہمراہ آتی جاتی ہے، کیا نکاح کرا دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ جب لوگ اکٹھے ہو کر تمہارے دروازے پر آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے گھر میں ایک نہیں 4 جوان لڑکیاں ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ والد کس کس کو جواب دیتے؟ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، ہم لوگوں کی بہت بے عزتی ہو رہی تھی، مگر کسی کو کیا معلوم کہ یہ سب پاگل پن میں کیا گیا ہے۔ آپی کی ذہنی حالت بگڑتے دیر نہ لگتی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم نے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنی، ہر ایک ہمارے گھرانے کو غلط نگاہ سے دیکھتا، آپس میں کشیدگی بڑھتی گئی، کوئی آپی کا ساتھ دیتا تو کوئی اعظم کو نکال باہر کرنے کی بات کرتا۔ آپی تھیں کہ ڈری ہوئی تھیں، کہتی تھیں کیا تم لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، ایک بے گھر غریب بے سہارا انسان کو گھر سے نکالتے ہو۔ والد اگرچہ بیمار تھے مگر وہ اس کی بے عزتی کرتے رہتے، دھکے دے کر نکال نہ سکتے کہ لاغر تھے، مگر زبان سے برا بھلا تو کہہ سکتے تھے۔ اسے بے غیرت کہتے مگر وہ خاموشی سے ہر بات سہ جاتا۔ اچھا برا سلوک خاموشی سے برداشت کرنے پر والدہ کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ لڑکا مصیبت زدہ ہے، گھر بار ہوتا تو کب کا چلا جاتا۔ برے سلوک کے باوجود ہم لوگوں کی عزت نہ کرتا اور نہ ہی دوڑ دوڑ کر ہمارے کام کرتا۔ تبھی یقین آ گیا کہ اعظم جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، کہ اس کی ماں سوتیلی ہے اور باپ نے اسی کے کہنے میں آ کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ بیچارے پر نہ جانے کون سا الزام لگایا کہ باپ نے کھڑے کھڑے اس کی ایک نہ سنی اور دھکے دے کر اسے گھر سے باہر کر دیا۔ وہ نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ باپ کو یہ یقین کرنے میں دیر نہ لگی کہ سارا قصور اعظم کا ہے۔ خیر اب ہم نے اسے رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ آپی تو اس کا بہت خیال رکھتیں، اس کے کام خود کرتیں۔ ہم نے یہی سمجھا کہ چاروں ناچار اس کا رشتہ آپی سے کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ ہماری بہن ان دنوں بہت زیادہ نرم خو اور صلح جو ہو گئی تھیں۔ ان کے اس نارمل رویے سے گھر کا ماحول صحیح ہو گیا، کچھ پیسے بھی گھر آ رہے تھے۔ اعظم کے اچھے رویے کا بھی ہاتھ تھا کہ جس نے ہمیں بہنوں جیسا اور ماں باپ کو امی ابو جیسا درجہ دیا۔
اپنے والدین بہن بھائیوں سے کٹا ہوا اور زمانے کا ستایا ہوا۔ ہم نے اسے پناہ دی تھی۔ اس بیچارے کے لیے ملازمت کی کوششیں بھی کرنے لگے تھے۔ ہر ایک نے اپنی سہیلیوں جاننے والیوں سے کہا کہ ایک بیچارے بے سہارا کے لیے کوئی نوکری تلاش کرو۔ ہاتھ پاؤں مارے مگر عاظم کو ملازمت نہ دلوا سکے۔ اب تو آپی کی نوکری پر گزارا تھا۔ مالک نے عاظم کو کلینک سے جانے کی بنا پر ملازمت سے نکال دیا تھا۔ آپی کا رویہ تبدیل ہو گیا، ہر بات سکون سے کرتی، رویہ بھی اپنائیت بھرا تھا۔ ڈیوٹی سے آ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ہم سے بالکل بھی نہ الجھتی۔ گھر سکون کا گہوارہ ہوا تو والد نے بھی چپ سادھ لی۔ آپی نے عاظم کی بہت دلجوئی کی، ایک مردہ انسان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اس سے وعدے کیے کہ کچھ رقم جوڑ لوں پھر تم سے شادی کر لوں گی۔ ہر طرح سے یقین دلایا کہ ہم ساتھ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر میرے گھر والے تمہیں باہر نکالیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپی سے عاظم کی زندگی میں بھی بہار آ گئی ہے اور آپی کی ذہنی حالت بھی درست ہو گئی ہے۔ والد کی بیماری بڑھنے لگی، وہ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ عاظم نے ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا، وہی ان کو اٹھاتا بٹھاتا، نہلاتا اور کھانا کھلاتا، اس طرح خیال رکھتا کہ اگر سگا بیٹا بھی ہوتا تو اتنا خیال نہ رکھتا۔ اب عاظم ہمارے گھر کا فرد بن چکا تھا۔ والد اتنے بیمار ہو گئے، امی نے سوچا جلد از جلد نادیہ کا نکاح عاظم سے پڑھوا دینا چاہیے۔ والدہ نے ماموں کو بلوایا کہ آ کر بھانجی کے نکاح کا انتظام کرو۔ انہوں نے عاظم سے بات چیت کی، پھر نہ جانے کیوں آپی کو سمجھانے لگے کہ تم نے زندگی کا فیصلہ صحیح نہیں کیا، یہ بیکار لوگ شادی کے بہانے لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس قدر منفی باتیں کی کہ واقعی آپی کا دماغ بدل گیا۔ انہوں نے شرط رکھی کہ پہلے عاظم نوکری ڈھونڈے گا پھر ہی شادی ہوگی۔ خدا کی کرنی انہی دنوں عاظم کو نوکری مل گئی۔ تبھی ماموں نے کہا جو اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نوکری تو اس نے محض شادی کا ڈھونگ رچانے کے لیے کی ہے، ورنہ یہ نادیہ کو بیچنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ شخص جس کو شروع میں ہم نے اذیت دی اب ہمارے درمیان اچھے طریقے سے رہ رہا تھا۔ ہمارے دلوں نے اسے قبول کر لیا تھا کہ یہی ہمارا بھنوئی ہے، مگر ماموں نے سارا معاملہ الٹ کر رکھ دیا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن آپی نے عاظم سے یکدم آنکھیں موند لیں۔ وہ ماموں کے کہنے میں آ کر ان کے ساتھ ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ عاظم نڈھال ہو کر رہ گیا۔ اب اس کا دل روتا اور آنکھیں آنسو بہاتی، بے بسی چہرے سے جھلکتی۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب تو آپی بھی اس گھر سے چلی گئی تھیں، اس کے یہاں رہنے کا جواز نہیں تھا۔ ہم نے اسے بہن کی خوشی جان کر پناہ دی تھی۔ کوئی کسی غیر کو کب تک پناہ دیتا ہے؟ وہ خالی دامن آیا اور خالی دامن نکلا۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی والی بہن نے بہت زور لگایا اور آپی کو سمجھایا کہ اس موڑ پر ایسا نہ کرو، اپنا وعدہ نبھاؤ، اللہ بہتری کرے گا، کیونکہ تم نے عاظم کو پسند کیا تھا۔ مگر وہ نہ مانی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ یہ تم سب کو بھی بیچ کھائے گا، اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ خیر آپی نے کسی کی نہ سنی۔ کچھ عرصہ آپی ماموں کے گھر نارمل رہیں، پھر پہلے جیسی کیفیت ہو گئی، الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ ممانی نے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ ایک روز وہ خود ہی ماموں کے گھر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ ہم نے ابو کو نہ بتایا کہ پریشان ہوں گے، وہ تو قریب المرگ تھے۔ وہ نے ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کر لی۔ باقی دونوں بہنوں نے کالج چھوڑ کر والد کی تیمارداری میں خود کو مگن کر لیا۔ آپی کا سبھی کو صدمہ تھا کہ نہ جانے کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ موت کا وقت متعین تھا، سو والد صاحب ایک دن اس دنیا سے سدھار گئے۔ ہم آنسو بہاتے رہ گئے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، پرانے زخم بھی مندمل کرتا جاتا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میرے بعد والی بہن نے گھر سنبھال لیا۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ خریدنے گئی۔ بازار میں آئی تو آپی کو عاظم کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔
مجھے آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ کب اور کیسے انہوں نے عازم سے شادی کر لی، بچے بھی ہو گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ میں آپی کے پاس گئی تو وہ گلے لگ گئیں، بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح دماغ تھیں۔ عازم بھی صحت مند اور اچھا لباس پہنے ہوئے تھا۔ بتایا کہ آپ لوگوں نے گھر سے نکالا تو میں والد کے دوست کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ رکھا، پھر والد کو بلا کر سمجھا بجھا کر صلح کروا دی۔ 6 ماہ بعد سوتیلی ماں مر گئی، باپ اپنے ساتھ گھر لے گیا، جائیداد میں بھی حصہ دیا۔ آج کل اچھی ملازمت پر ہوں۔ نادیہ اور بچوں کے ساتھ والد کے پاس قیام ہے۔ نادیہ کیسے ملی؟ میں نے پوچھا تو بتایا کہ ایک دن اتفاق سے مل گئیں۔ یہ دوبارہ اسی کلینک میں نوکری کر رہی تھیں۔ میں ادھر سے گزرا تو مجھے دیکھ لیا اور باہر آ گئیں۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ والد کے گھر ہوں۔ کہنے لگی مجھے بھی لے چلو۔ میں ذرا جھجکا تو زبردستی میرے ساتھ ہو لیں۔ والد سے بات چیت کر کے خود ہی بہو بننے کی فرمائش کر دی۔ ان کو علم ہوا کہ انہوں نے ہی اپنے گھر میں پناہ دی تھی تو وہ اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ تب سے خوش و خرم ان کے پاس رہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اعظم تو ایک اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر سوتیلی ماں کی وجہ سے دربدر ہو گیا تھا۔ سوتیلی ماں نے بعد میں ایسے گل کھلائے کہ باپ کو حقیقت کا علم ہوا تو بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ کسی کو ایسی سوتیلی ماں نہ دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔